استاد رئیفی پور کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جوان تھا جو ذکر و فکر اور ورد وغیرہ میں غرق ہو گیا تھا، وہ بھی بغیر استاد کے رہنمائی کے۔ خود نے اپنی مرضی سے کچھ ورد کا انتخاب کیا اور ورد کرنا شروع کر دیا، اور وہ بہت بری طریقے سے مریض ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پہلے ہی پتلا اور اسمارٹ جوان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا 30 کلو وزن کم ہو چکا تھا۔ پتلے ہونے کے باوجود بھی اس کا 30 کلو وزن کم ہو گیا تھا۔ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تھیلی تھی جس میں MIR اور نہیں معلوم کون کون سے ٹیسٹ اس کے اندر موجود تھے جو اس نے اپنی بیماری کو تشخیص دینے کے لیے کروائے تھے۔ اس کے علاوہ اس تھیلی میں بہت ساری دوائیاں موجود تھیں کہ جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ استاد رائفی پور کا کہنا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ذکر پڑھنا شروع کیے ہیں، وہ بھی استاد کی اجازت کے بغیر، کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر۔ عرفانیت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے، ذکر اور ورد وغیرہ کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس شخص نے بغیر استاد کے خود کی مرضی سے یہ کام کرنا شروع کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نجف اشرف جاؤں، تو استاد رائفی پور نے اس سے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے کہ جو بہت قیمتی انگوٹھی ہے، تم یہ انگوٹھی رکھ لو تاکہ جب میں نجف اشرف جاؤں تو میں تمہیں بھولوں نہیں اور تمہارے لیے وہاں پر دعا کروں۔ استاد رائفی پور اسے انگوٹھی دے دیتے ہیں اور نجف اشرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس جوان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو دوبارہ اس نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے اس کی حالت پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے وہاں پر خاص دعا کی تھی، تم بتاؤ کہ تمہاری طبیعت میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں، اب تمہاری حالت کیسی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری حالت بہتر ہے، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ میں تھوڑا بہتر ہو چکا ہوں، لیکن میرا مسئلہ ابھی اسی جگہ پر ہی ہے۔ میرے وزن میں صرف 2 کلو اضافہ ہوا ہے، 30 کلو وزن میں سے صرف ابھی تک 2 کلو وزن اضافہ ہوا ہے۔ اب استاد رائفی پور انہیں ایک عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ جو آیت اللہ بھی ہیں، بہترین عالم ہیں۔ جب اس آیت اللہ نے اس جوان سے ملاقات کی تو کہا کہ اس کی روح ہلکی ہو چکی ہے، ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی روح اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے، لیکن اس کے جسم میں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح اس کا بدن مریض ہو گیا ہے۔ روح اور بدن دونوں ایک ساتھ تربیت نہیں ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کاموں میں ضروری ہے کہ جسم اور روح دونوں کی ایک ساتھ تربیت ہو، جیسے رمضان میں ہوتی ہے، جسم اور روح دونوں ایک ساتھ تربیت ہوتے ہیں۔ جسم ریاضت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صبح سویرے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھتا ہے کہ جو جسم کے لیے سخت ہے، اور پھر اس ریاضت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو پھر یہ صحیح ہے۔ یہ بھوک اس روزے کے ساتھ صحیح ہے۔ اس جوان نے اضافی کام کیے تھے، ورد کیے تھے، ذکر کیے تھے، لیکن اس کے جسم میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ روح پرواز کرتی تھی
اور جسم کو چھوڑ دیتی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا، ٹیسٹ کروائے، لیکن کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جوان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کس طرح کی بیماری ہے۔ کوئی بھی تشخیص نہیں دے پا رہا تھا، اور اس جوان کا کہنا تھا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو پوری رات میں کسی سے خواب میں لڑائی کرتا ہوں، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں کس کے ساتھ لڑ رہا تھا، بس اتنا ہے کہ میں پوری رات لڑتا رہتا ہوں، اور صبح تازہ دم ہونے کی بجائے میں اور زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ ہر بار سونے پر میں مزید تھک جاتا ہوں۔ اس کے جسم کو نیند کی ضرورت تھی، سکون کی ضرورت تھی، استراحت کی ضرورت تھی، لیکن وہ جب سوتا تھا تو اور زیادہ تھک کر اٹھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم روز بروز مریض ہوتا گیا اور وہ موت سے قریب ہوتا چلا گیا، کیونکہ جسم کی سلامتی کے لیے نیند ضروری ہے اور اسے نیند نہیں مل رہی تھی۔ اب اس آیت اللہ نے اسے ایک عجیب مشورہ دیا، ایک عجیب حکم دیا، اور اس سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں آئس کریم لو اور فٹ پاتھ پر اس آئس کریم کے ساتھ چلو اور اسے کھاتے ہوئے جاؤ۔ اس جوان نے ایسا ہی کیا، آئس کریم لی اور اسے روڈ پر لوگوں کے سامنے کھایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب وہ آئس کریم کھا رہا تھا تو لوگ اسے دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کا دل بھی اس آئس کریم کو کھانے کو کر رہا تھا، لوگوں کی نگاہیں اس آئس کریم پر للچا رہی تھی، بچے جو پاس سے گزر رہے تھے وہ بھی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور اس طرح اس کی روح دوبارہ بھاری ہو گئی۔ یعنی کسی کے سامنے کھانے سے روح پر کس قدر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو دکھا کر کھایا، اس کی اتنے سالوں کی محنت، اتنا ذکر، فکر اور ورد سب بیکار ہو گیا۔ ایک آئس کریم جو دوسروں کو دکھا کر کھائی، اس کی روح کی ساری محنت برباد ہو گئی، وہ روح پھر سے بھاری ہو گئی، کیونکہ بہت سارے افراد وہاں سے گزرے، اور جب انہوں نے اس کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی للچا گیا۔ حالانکہ آئس کریم ایک معمولی سی چیز ہے جو بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی اور جسے سب لے کر کھا سکتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے فکر کریں، اگر کوئی ایسی چیز سب کے سامنے کھاتا ہے جو سب نہیں لے کر کھا سکتے، اسٹیٹس پر لگاتا ہے، یا سب کے سامنے نہیں کھا رہا، اسٹیٹس پر نہیں لگا رہا، لیکن اس قسم کی تھیلیوں میں یا ہاتھ میں ان کھانے کو لے کر بازار سے گھر کی جانب جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں، پڑوسیوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ اب اگر انسان وہ کھانے کو کھائے گا تو اس کی روح پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے جسم میں کون کون سی بیماریاں جنم لے گی، کیونکہ اس کھانے پر بہت ساروں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف کھانے کے معاملے میں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی لوگوں کی نگاہیں بہت زیادہ انسان کی زندگی پر اثر کرتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی اپنی ناموس کو دوسروں کے آگے نمائش کر کے لے کے جا رہا ہے، بہترین لباس اور زیور اور میک اپ وغیرہ میں لے کر جا رہا ہے، بغیر حجاب کے لے کر جا رہا ہے، تو اس کے کنارے سے ایسے ہزار کنوارے لوگ گزرتے ہیں، ایسے ہزار افراد گزرتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ان کی ناموس پر للچاتی ہیں۔ دوسرے افراد اس کی ناموس کو دیکھ کر تحریک ہوتے ہیں۔ خدا ان گھروں پر رحم کرے کہ جن کی ناموس بن سنور کر
خود کو بازار میں روڈوں پر لاتی ہیں اور پھر دوسرے مرد اس کو دیکھ کر للچاتے ہیں، تحریک ہوتے ہیں۔ کیوں آج کل شادی کے فوراً بعد ہی گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکی بن سنور کر فل میک اپ میں باہر نکل رہی ہے، ہزاروں نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں، بہت سارے کنوارے لڑکے انہیں دیکھ رہے ہیں، للچا رہے ہیں، تحریک ہو رہے ہیں۔ اب اس گھرانے پر بری نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ گھر ترقی کرنے کی بجائے پستی کی طرف جائے گا۔ ایمان کامل ہونے کی بجائے یہ گھر ٹوٹیں گے، ان میں اختلافات جنم لیں گے۔ آج کل ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین غذا کھلاتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ پریشان رہتے ہیں کہ کیوں بچے کو وہ وٹامنز نہیں لگ رہے کہ جو وہ کھا رہا ہے، اور کھانے کے باوجود بھی اس کے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانے پر لوگوں کی نظریں ہیں۔ اسی لیے تو اسلام حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ تو اسے چھپا کر لے کر آؤ، اور اگر پڑوسیوں کی نگاہ پڑ جائے تو اسے بھی دو۔ حتیٰ اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بنا رہے ہو اور اس کی خوشبو ہمسائے میں جا رہی ہے تو اسے ہمسائے کو بھی دو، اور اگر کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے کسی کو نہ دکھائیں، خاندان میں ہر ایک کے سامنے اس کی نمائش نہ کریں، اسے اسٹیٹس پر نہ لگائیں، کیونکہ اگر اس پر کسی کی نظر للچا گئی، بری نظر لگ گئی تو آپ کی ترقی کی بجائے آپ پستی کی طرف جائیں گے۔ گھر میں خوشحالی اور سکون کی بجائے افسردگی اور لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اسی لیے اسلام ہمیں 3 چیزوں کو چھپا کر رکھنے کا حکم دے رہا ہے: ایک مال، دوسرا ناموس، اور تیسرا کھانا پینا۔ اگر آپ اپنے جسم اور روح، اپنے گھر والوں کی اور اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو چھپا کر استعمال کریں۔ دوسروں کے سامنے عام زندگی بسر کریں، اگرچہ آپ بہت زیادہ مالدار ہوں۔